آج ماہ رجب کا پہلا جمعۃ المبارک آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج یہ وظیفہ اپنی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھتے ہی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ میں نے خود رجب کے پہلے جمعۃ المبارک کا شدت سے انتظار کیا کہ جب یہ جمعۃ المبارک آئے اور میں رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کرواؤں۔ کب یہ جمعۃ المبارک آئے اور میں 3 بار اس خاص وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے اپنے گھر کے حالات کو بہتر بناؤں۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، اتنا مجرب ہے کہ پہلے جمعۃ المبارک کے دن پڑھتے ساتھ ہی مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے اس وظیفے کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اس لیے ماہ رجب کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے، کیونکہ سال کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن، ماہ رجب کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن، یہ وظیفہ انسان کی تقدیر اور نصیب کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آج ماہ رجب کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آ گئی ہیں جس کا پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا کہ جب رجب کا مہینہ آئے گا، کب نیا سال شروع ہوگا، سال کا پہلا جمعۃ المبارک آئے گا۔ اور آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے ماہ رجب کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح صرف 3 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کر لو۔ آج ایک ایسا خاص مستفید وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ جب کوئی بندہ ماہ رجب کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کو پڑھنے والے پر رحم کی بارش برساتا ہے، اپنے فضل کی بارش برساتا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے کے گھر کا بچہ بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ اس وظیفے کو ماہ رجب کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن پڑھتا ہے، میں اس پر آسمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑتا ہوں، اسے خوب درب مال و دولت ترقی سے مالا مال فرما دوں گا۔ اس بندے کو جنت میں ایسے باغات دوں گا جو اس کے لیے نہریں نکال دیں گے۔ جسے اللہ کی خوش نبودی حاصل کرنی ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کا لاڈلا بننا ہے، اللہ سے اپنی حاجت کو پورا کروانا ہے، اللہ سے اپنے تمام مسائل کا خاتمہ کروانا ہے، جس کسی کو رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانی ہے، تو آج ماہ رجب کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کو پڑھے۔ آج ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کروں گا جو آپ کی زندگی کے تمام پریشانیوں کو، فکروں کو، بیماریوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ صحت، اولاد، عزت، دولت، طاقت، ہر چیز نوازتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی آگاہی عطا فرمائی۔ اب یہ انسانی عقل پر منحصر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے یا سفید، لیکن یاد رکھیے کہ انسان کا خطا کا پتلا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، اس لیے اسے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو توبہ استغفار سے فلاح کا راستہ پا سکے۔ آج ماہ رجب کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن آپ نے رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، کیونکہ انسان پر جو بھی آزمائش آتی ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی بیماری آتی ہے، جو بھی تنگ دستی آتی ہے، اور رب کی پکڑ کی وجہ سے آتی ہے۔ انسان جانے انجانے میں کوئی غلطی، کوتاہی، گناہ کر بیٹھتا ہے اور اللہ کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، اور جب تک آپ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کر لیتے تب تک آپ کی راتوں کو جاگ لیں، جتنی مرضی تسبیحات پڑھ لیں، وظائف کر لیں، اعمال کر لیں، آپ کی نہ تو کوئی توبہ قبول ہوتی ہے، نہ ہی کوئی حاجت پوری ہوتی ہے۔ اللہ والو، اس لیے اگر کوئی بندہ سال 2025 میں غربت کا مارا، تنگ دستی کا مارا، بے بسی کا لاچار، مجبوریوں کا مارا بیٹھا ہے، اگر کوئی وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہے، جس کے گھر کے حالات کئی سالوں سے ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے، جو پریشان ہے کہ کام ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ہر قدم پر رکاوٹ ہے، ہر قدم پر بندش ہے، ہر قدم پر مشکلات ہیں، ہر قدم پر پریشانیاں ہیں، تو آج ماہ رجب کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو صرف ایک بار کرنے کی دیر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر کامیابی آپ کا مقدر ہو جاتی ہے۔ پہلے جمعے ہی نصیب بدل جاتا ہے۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، ایک دن کے اندر پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج ہر کوئی بے صبر ہے اور ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے۔ ہر کوئی راتوں رات رب کریم سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانا چاہتا ہے۔ من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے انسان تو کہتا ہے کہ منہ سے نکلے تو پورا ہو جائے،
لیکن آج واقعی ماہ رجب کا پہلا جمعہ اتنا قبولیت کا دن ہے، ہر گھڑی رب کعبہ کی رحمتیں برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ ہے کوئی مانگنے والا؟ اگر آپ واقعی اللہ کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تقدیر کے بند تالے کھلوانا چاہتے ہیں، وہ بھی ایک دن کے اندر، تو اس عمل کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ مجھ گناہ گار کو بخش دے، یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اللہ سے اپنی بخشش طلب کرتا ہے، تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس کے لیے اپنی رحمت کے بند دروازے کھول دیتا ہے، پھر اس بندے کو اتنا عطا فرماتا ہے جو اس کے وہم و گمان سے بھی نہیں ہوتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے لغوی معنی ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہ کرنے کی ہمت، مگر اللہ کی توفیق سے بہت ساری آیات قرآن مجید میں موجود ہیں جو مغفرت اور استغفار کے بارے میں بتائی گئی، جن میں سے ایک لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ کچھ آیات اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں، کچھ اس کی طلب کے بارے میں ہیں، کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہیں، لیکن سورۃ نساء میں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ آج ماہ رجب کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، آج موقع ہے۔ سورۃ مزمل میں رب کریم نے مومنوں کو اس بارے میں حکم دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار آیات اور احادیث میں اللہ کریم نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی تلقین کی، اور توبہ تمام مشکلوں سے چھٹکارے کے لیے، تمام پریشانیوں سے نجات کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور بارگاہ رب العزت کے یہاں اس کے ثواب اور بندے کی ضروریات کو بیان کرتی ہے۔ آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہو چکے ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کرتے ہیں، صبح شام دن رات کبیرہ و صغیرہ گناہ میں مبتلا ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نفس و شیطان کی چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم و مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی اور ختم ہونے والی زندگی میں ہم مگن ہو چکے ہیں۔ ماں کا بیٹے کو پتہ نہیں، بیٹے کو ماں کا پتہ نہیں، لیکن آج سال 2026 نیا سال شروع ہوتے ہی نیت کریں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے اور حضور کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف ماہ رجب کے مہینے میں روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ملتے رہیں گے۔ آج ماہ رجب کا پہلا جمعۃ المبارک، جس کا شدت سے انتظار کیا گیا، پورا سال انتظار کیا جاتا ہے کہ کب ماہ رجب کا پہلا جمعۃ المبارک آئے اور یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، یا نماز والا درود ابراہیمی، جس کو جو بہتر لگے پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آج توجہ کریں، آپ یہ وظیفہ ماہ رجب کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن صبح فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، صرف آپ نے یقین کامل، توجہ اور دھیان کے ساتھ اس وظیفے کو صرف 3 بار پڑھ کر رب کریم سے مانگنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ ویڈیو کو بالکل بھی سکپ مت کیجیے گا، ورنہ آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود ماریں گے، کیونکہ ماہ رجب کا پہلا جمعہ سال میں ایک بار آتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے یا بیماری و پریشانی سے نجات کے لیے پڑھتا ہے۔ آج میرے دوستو، جس کا جو بھی مسئلہ ہے، میری بہنوں جو دکھیاری ہیں، تھک چکی ہیں، پڑھ پڑھ کر گھر کے حالات سے آگ چکی ہیں،
اپنے الفاظ میں نیت کریں کہ مولا کریم نیا سال شروع ہو چکا، رجب 13 مہینہ ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن ہماری تمام تنگ دستیوں کو ختم فرما کر اس سال کو ہمارے لیے، ایک مہینے کو ہمارے لیے رحمت والا، برکت والا اور کامیابی والا بنا دے۔ یعنی آپ نے اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو مانگو گے ایک دن کے اندر مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہے گا۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ وظیفہ ہے۔ جب آپ ماہ رجب کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتے ہیں، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ رب کریم سے اپنے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کی بخشش کروا لیتے ہیں، تو عرش الہی پر بیٹھا رب آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وظیفے کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے کہ کب یہ قبولیت کی گھڑیاں آئیں اور ہم یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اپنی نسلوں کے رزق کا انتظام کریں۔ پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے وہ کام جو کئی سالوں سے اٹکے ہوئے ہیں، ماہ رجب کا پہلا جمعہ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے کرتے ہی خود بخود ہو جائیں گے، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، جب اللہ کریم راضی ہوتا ہے تو پھر راستے بھی بن جاتے ہیں، اسباب بھی بن جاتے ہیں اور غیبی مدد بھی ہو جاتی ہے۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ توجہ کریں کتنی بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار۔ اسی طریقے سے آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے ہوئے لاپرواہی مت کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں کی سچی سچی توبہ کرتے جائیں۔ آپ نے 11 بار یہ پڑھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی، آپ اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ اپنے رب کریم سے جو کچھ مانگو گے مل کر رہے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے فوراً بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ آپ نے صرف 3 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ جس کی فضیلت و برکت اتنی ہے کہ ماہ رجب کے پہلے جمعے صرف 3 بار پڑھنے سے نصیب بدل جائے گا۔ بڑے سے بڑا مقصد، بڑی سے بڑی پریشانی ایک دن کے اندر ختم ہو جائے گی۔ آج اگر کوئی ارجنٹ کام ہے، ارجنٹ کسی مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، تو رشتہ چاہتے ہیں، بیماری سے شفا چاہتے ہیں، یا قرض سے نجات چاہتے ہیں، تو یہ 3 بار پڑھ لیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ توجہ کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 2 بار، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 بار۔ اسی طریقے سے آپ نے صرف اور صرف 3 بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 3 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم سے جو کچھ مانگیں گے آپ کو فوراً مل جائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آسمان سے فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جاتے ہیں۔ 3 بار تیسرا کلمہ پڑھتے ہی عرش الہی پر بیٹھا رب آپ کے حق میں بہتر فیصلے کر دیتا ہے۔ بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، قرض اترنا شروع ہو جاتے ہیں، اولاد کے نصیب روشن ہو جاتے ہیں۔ وہ بچہ جو لاکھوں کی ڈگری لے کر بیٹھا ہے، آج صرف 3 بار تیسرا کلمہ ماں باپ پڑھ لیں یا بچہ خود پڑھ لے، نوکری خود چل کر آئے گی۔ یہ عمل واقعی پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر دیتا ہے۔ اب تیسری اور آخری وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، یا باسط یا کریم۔ یہ 2 نام اتنے طاقتور ہیں کہ اسے پڑھتے ساتھ ہی آپ پر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے۔ یا باسط رب کریم کا ایسا نام ہے جو آپ کو اور آپ کی نسلوں کو ہر طرح کے چنگل سے نکال دیتا ہے۔ اگر آپ دشمن سے، نظر بد سے، جادو جنات سے، حسد کی نگاہوں سے یا کاروبار کی بندش سے حفاظت چاہتے ہیں تو یہ نام پڑھ کر دیکھیں۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ کرم دی ایک نظر ہوئے، میرے آقا میں تر جاواں۔ آج پھر موقع ہے ترنے کا۔ آپ نے یا باسط یا کریم ملا کر پڑھنا ہے۔ یا باسط یا کریم 1 بار، یا باسط یا کریم 2 بار، یا باسط یا کریم 3 بار۔ انشاءاللہ اسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ ایسا کرم فرمائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس پر کرم کی ایک نظر ہو جائے اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں رہتی۔ آج یا باسط یا کریم آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے ہی وظیفہ مکمل ہو گیا۔
وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل مکمل ہو چکا۔ اس کی اجازت ہر کسی کو ہے۔ صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کریں اور 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جتنا ہو سکے مانگیں، اپنی دعاؤں کو لمبا کریں۔ وظائف اللہ کو منانے کا طریقہ ہے اور دعا انعامات لینے کا وقت ہے۔ جو لوگ وظیفہ پڑھ کر مصلی چھوڑ جاتے ہیں ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ وظیفہ پڑھنے کے بعد ضد کر کے آنکھوں میں آنسو لیے اللہ سے مانگیں۔ آج اللہ رب العزت کا مہینہ ہے اور ماہ رجب کا پہلا جمعہ المبارک ہے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، آگے پیچھے نہیں کرنے۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو ایک دن میں پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ میرا رب آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آپ کے اچھے دن آئیں گے، مصیبتیں ختم ہوگی، کاروبار چل پڑیں گے اور گھر میں رحمتیں برسیں گی۔ یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ضروری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔